کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک مرتبہ آقا نامدار حضور تاجدار دو عالم فخر عالم و بنی آدم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے۔ بآواز بلند پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی یہ محفل درس قرآن سے متعلق ہے۔ اس محفل کے بارے میں جب میں نے سنا تو مجھ کو اتنی خوشی حاصل ہوئی کہ شاید جن کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ابھی تک جب سے برادر کبیر حضرت عالم و فاضل محمد فیضان صاحب قبلہ کے ساتھ رہنا سہنا ہوا، تب سے آپ کی محنت و کاوش اور جد و جہد اور خدمت خلق کے بارے میں صرف سنا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ شنیدہ کے بود مانند دیدہ، کہ سنا ہوا دیکھے ہوئے کے برابر کب ہوتا ہے۔ آج میں جب برادر کبیر کے گھر پر آیا تو میں نے آپ کے درس و تدریس کے وہ شوق اور کتب کے وہ ذخائر کو دیکھا، اور آپ کے معمول کے بارے میں نے آپ کے والد گرامی سے سنا کہ آپ کا جو 24 گھنٹے کا جو وقت گزرتا ہے وہ کس طریقے سے گزرتا ہے، تو جس سے کہ حساب لگا لیا گیا کہ اگر 24 گھنٹے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو الحمدللہ ماشاءاللہ مولانا فیضان صاحب کا تہائی وقت یعنی ان 4 حصوں میں سے 3 حصے درس و تدریس میں گزر رہے ہیں۔ اور یہ اللہ رب العزت کی اتنی عظیم نعمت ہے کہ اللہ رب العزت اپنے چنندہ بندوں کو اس سے سرفراز فرماتا ہے، کیونکہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی دستار ہوتی ہے، طالب علم پڑھتے ہیں، عالم و فاضل بنتے ہیں، لیکن یہ نعمت بہت کم لوگوں کے نصیب میں ہوتی ہے کہ فراغت کے بعد ان کو اپنی قوم یعنی اپنی بستی کے لوگوں کی خدمت کرنے کا موقع مل جائے۔ آج کا جو ماحول سیاست کا ہے، گرما گرمی کا ماحول رہتا ہے، بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جن کو گاؤں کے لوگ قبول کرتے ہیں اور ان سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، اور انہی میں سے برادر کبیر مولانا فیضان صاحب ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون، کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ بستی میں سے ایک جماعت نکلتی اور وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرتی اور اپنی بستی کو واپس جا کر اپنی قوم کو ڈراتی تاکہ وہ لوگ کافروں کی روش سے باز آ جائے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے آپ کو بہت سے عالموں سے نوازا ہوگا، لیکن یہ حضرت کی شکل میں آپ کو جو ایک نعمت ملی ہے کہ حضرت یہیں پر رہ کر درس و تدریس بھی دے رہے ہیں اور آپ کی خدمت بھی کر رہے ہیں، یہ ایک عظیم نعمت ہے۔ کیونکہ ہمارے ساتھ پچھلے سال دستار ہوئی حضرت کی، میرے ساتھ 28 طلبہ تھے ہم فضیلت میں، تو 26 کا تو معلوم نہیں، کوئی کہیں پر ہے کوئی کہیں پر ہے، اور میں یہاں پر ہوں قادریہ میں، جامعۃ القادریہ میں، اور حضرت اپنی بستی میں ہیں، یعنی 28 علماء جو فارغ ہوئے، صرف 28 میں سے واحد برادر کبیر مولانا فیضان صاحب ہیں جو اپنی بستی میں خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اور آپ لوگ بھی معمولی لوگ نہیں ہیں، بلکہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، آپ لوگ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ شاید ہر کسی کے حصے میں نہیں آ سکتی، نہ یہاں پر آ کر ہر کوئی سن سکتا ہے اور نہ یہاں پر بیٹھ کر ہر کوئی سنا سکتا ہے۔ یہ مان لیجئے حضرت سنا رہے ہیں آپ کو اور آپ سن رہے ہیں، تو یہ دونوں کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، یہ صرف جو ہو رہا ہے، حضرت جو سنا رہے ہیں اور آپ جو سن رہے ہیں محنت و شوق کے ساتھ، یہ صرف اللہ رب العزت کی توفیق سے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ برادر کبیر کے اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچائے اور آپ کی محنت و کاوش اور آپ کے شوق و لگن کو اللہ رب العزت قیامت کے دن راہ نجات بنائے۔ قرآن مجید کیا ہے؟ دیکھیے، دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں، بے شمار مذہبوں کے ماننے والے ہیں، کوئی پیڑ کو پوجتا ہے، کوئی کسی کو پوجتا ہے۔ یہ دنیا کی رسم ہے اور ہر کوئی اپنے آپ کو دین حق ہونے پر دعویٰ کرتا ہے کہ میں دین حق پر ہوں، اور اس کی سچائی میں اس کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کتاب ہوتا ہے کہ دیکھیں میری کتاب ہے، اس دین کو فالو کرتا ہوں، اس کتاب کو مانتا ہوں۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ توریت، انجیل، زبور یہ سب منزل من اللہ ہے، یعنی اللہ رب العزت کی جانب سے جیسے قرآن نازل ہوا ہے اسی طریقے سے یہ بھی نازل ہوا۔ لیکن آج کے دور کو دیکھ کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو توریت یا انجیل یا زبور اس وقت میں نازل ہوئے تھے وہ آج بھی اسی طرح کا، بلکہ اس میں تحریف ہو گئی ہے، اس میں چینجنگ ہو گئی ہے، اس میں بدل ہو گیا۔ لیکن قرآن مجید ایک واحد ایسی کتاب ہے کہ جو 1450 سال سے ابھی تک اپنے اسی حالت پر باقی ہے جس طریقے سے اللہ رب العزت کی جانب سے نازل ہوئی، کیونکہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور اسی کی ہم حفاظت کرنے والے ہیں، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بہت سی کتابیں ہیں قرآن مجید کے علاوہ، بہت سی کتابیں ملیں گی دنیا میں، لیکن کوئی بھی ایک کتاب ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کو اپنا انٹروڈکشن، اپنا تعارف خود کرا دے، آپ کو یہ بتا دے کہ میں اس مرض کی دوا ہوں، یا میں کب نازل ہوئی تھی، یا میری تاریخ کیا ہے، یا میں کس وجہ سے ہوں۔ کوئی کتاب نہیں بتا سکتی۔ آپ کسی بھی کتاب کو اٹھا کر دیکھیں اور اس سے سوال کریں کہ تو کس لیے ہے، یا کیوں پیدا ہوئی ہے، یا کیوں وجود میں آئی ہے، تو وہ نہیں بتا سکتی۔ لیکن قرآن مجید ایک واحد ایسی کتاب ہے کہ جب اس میں غور و تدبر کیا جائے تو یہ تمام سوالوں کے جوابات دے دیتا ہے۔ قرآن مجید نے اپنا تعارف جب گنانا شروع کیا تو اپنا تعارف قرآن مجید نے کروایا کہ بل ہوا قرآن مجید، کہ وہ ایک بزرگ قرآن ہے۔ اس کے بعد کہا کہ یہ بزرگ قرآن ہے، لیکن لوگوں کو تب بھی یقین نہیں آیا کہ بزرگ قرآن ہے تو کیا ہوا، یہ بھی تو ایک کتاب ہی کی شکل میں ہے، کتاب ہی تو ہے۔ تو اپنی دلیل کو قوی کرنے کے لیے اور کہا کہ تنزیل من رب العالمین، کہ یہ ایسے ویسے یا نتو خیرہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی ہے، بلکہ رب عالمین کی جانب سے نازل ہوئی، جو عالمین کا رب ہے۔ اس کے بعد بھی لوگوں کے ذہن منتشر ہوئے تو اس نے اپنی دلیل کو اور قوی کیا اور کہا نزل علی محمد، کہ یہ کتاب ایسی نہیں بلکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد بھی لوگوں کو یقین نہیں آیا۔ اس کے بعد کہا کہ یہ کتاب ھدی للناس، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، شفاء للناس، لوگوں کے لیے شفا ہے، تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا اس میں بیان ہے۔ لیکن
حقیقت یہ ہے کہ جس وقت قرآن نازل ہوا تو وہ وقت زمانے جاہلیت کہلاتا ہے. وہ وقت اتنا اندھیری میں تھا کہ جس کا کوئی حساب نہیں لگایا جا سکتا. وہ وقت وہی تھا کہ جس میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. قرآن مجید ایسے وقت میں نازل ہوا اور ایسی جگہ پر نازل نہیں ہوا بلکہ ان لوگوں کے، ان شاطر ذہن لوگوں کے بیچ میں نازل ہوا کہ جو اپنے سے دور رہنے والے کو، یعنی جو عرب سے دور ملکوں میں رہتے تھے، ان کو اجمی یعنی گونگا کہتے تھے. اتنے متکبرین تھے، یعنی عرب کے جو لوگ تھے بڑے بڑے فصیح و بلیغ تھے، جو سخن و کلام کے تاجدار تھے، ان میں کلام مجید نازل ہوا. بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے فصیح و بلیغ عربی کو جانتے تھے. ان میں جب قرآن مجید نازل ہوا تو قرآن مجید کی حقانیت کو ثابت کرنا ان میں تو آسان تھا نہیں. قرآن مجید جب نازل ہوا تو قرآن مجید کو وہ لوگ کہہ بیٹھے کہ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ قرآن مجید یہ پہلے لوگوں کی من گھڑت ہے، یہ اور کچھ نہیں ہے، یہ کہہ بیٹھے. وہ لوگ اس حد تک آ گئے، اصل میں انہیں اپنی زبان پر، عربی زبان پر غرور و تکبر تھا کہ ہم بڑے فصیح و بلیغ ہیں اپنی زبان میں. لیکن جب قرآن کی آیتوں کو انہوں نے سنا، انہوں نے پڑھا تو وہ معجز ہو کر رہ گئے، وہ عاجز ہو کر رہ گئے. قرآن مجید کی جب آیتوں کو سنا، انہی میں سے حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سورہ طور کی 2 آیت کریمہ کی تلاوت سنتے ہوئے، فرماتے ہوئے سنا، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، کہ بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہوگا، اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں ہے. تو حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا سینہ کفر سے سیاہ تھا، جب ان آیت کریمہ کو سنا، ان آیات کریمہ کو سنا تو آپ کہتے ہیں کہ جب تو مجھ کو ایسا معلوم ہوا کہ وہ عذاب جس کے بارے میں قرآن مجید میں قرآن مجید میں جس عذاب کا ذکر ہوا ہے وہ میری طرف بڑا آ رہا ہے. آپ مشرف اسلام ہو گئے. اسی طریقے سے حضرت دماد ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ تشریف لائے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کفار قریش کے لڑکے مجنو مجنو کہہ کر پکارتے تھے کہ یہ پاگل ہیں، یہ ساحر ہیں، یہ جادوگر ہیں. کفار نے چھوڑ رکھا تھا کہ ان کو پریشان کرنا ہے، ان کی چلنے نہیں دینا ہے، یہ جہاں پر تبلیغ اسلام کریں وہیں پر ان کو پریشان کرنا ہے. جب حضرت دماد ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھا تو آپ بڑے ماہر ڈاکٹر تھے، طبیب تھے، بڑے حاذق. تو آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ میں بڑا ماہر ڈاکٹر ہوں اور میں جنون کا علاج، پاگل پن کا علاج بڑے اچھے سے کر لیتا ہوں. تو حضور نے جب یہ بات سنی تو حضور نے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کے بعد قرآن مجید کی چند آیات کو تلاوت فرمایا. تو جو مجنون، جو جنون کا علاج کرنے آئے تھے، ان کا خود علاج ہو گیا اور مشرف اسلام ہو گئے. یہ ہے قرآن مجید. قرآن مجید کو جب کچھ لوگوں نے، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اصل میں جب قرآن مجید نازل ہوا تو کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ اس کی فصاحت و بلاغت اعلیٰ معیار پر ہے، یہ افضل الکتب ہے، کتابوں میں سب سے افضل ہے، تو انہوں نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا اور وہ اس کو ماننے لگے، وہ عاجز ہو گئے اور مشرف اسلام ہو گئے. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے بارے میں قلم ربانی، جن کی تقدیر بن چکا تھا، کہ جن کے بارے میں یہ ہو چکا تھا کہ ان کی کانوں، ان کی آنکھوں پر، ان کے دلوں پر پردہ ہو چکا ہے، پردہ ڈالا جا چکا ہے اور وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو وہ اب بھی اپنی جہالت پر اٹل تھے. تو ان کو قرآن مجید نے چیلنج دے دیا کھلے طور پر، کیا اب ایسا نہیں مانتے ہو؟ تم یہ سوچتے ہو کہ قرآن مجید کوئی معجز کتاب نہیں ہے، کوئی عاجز کرنے والی کتاب نہیں ہے، تو پھر فَأْتُوا بِسُورَةٍ، تو ایک سورت اس کے مثل لے آؤ. اگر تم یہ مانتے ہو کہ قرآن مجید
ایسی ہی کتاب ہے سادہ کتاب، تو قرآن مجید نے کہہ دیا کہ اس کے مثل ایک صورت لے آؤ۔ اس میں 114 صورتیں ہیں کہ یعنی اس کے مثل ایک صورت لے آؤ، نہیں لا پائے تو قرآن مجید نے آخری چیلنج دے دیا کہ فَأْتُوا بِآیَۃٍ، کہ اس کے مثل ایک آیت لے آؤ، اس کے مثل ایک آیت لے آؤ، وہ بھی نہ لا پائے تو قرآن مجید نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ اگر جن و انسان تمام جمع ہو جائیں اس بات پر کہ وہ اس قرآن کے مثل کچھ لا سکیں تو وہ کبھی نہ لا سکیں گے، اگرچہ ایک دوسرے کی مدد کیوں نہ کریں۔ لیکن یہ تو قرآن کی فضیلت ہے کہ قرآن اتنی مقدس کتاب ہے، اور یہ ہم لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے نبی پر نازل ہوا اور اس گناہ گار امت کو یہ نعمت ملی۔ لیکن شکوہ دل کبھی کبھی اس امت مسلمہ کے حال زار کو دیکھ کر لبوں پر آ جاتا ہے کہ قرآن مجید نے ہم کو دیا کیا اور ہم نے اس کو سمجھا کیا۔ قرآن مجید نازل تو اس وجہ سے ہوا تھا کہ یہ ہم کو باوقار بنائے، لیکن ہم اس کے ہوتے ہوئے بے وقار ہو گئے۔ قرآن مجید اترا تو امت مسلمہ میں تھا، یہ حضور کی امت میں نازل ہوا تھا، حضور کی امت کو نعمت کے طور پر ملا تھا، لیکن اس سے غیر مسلموں نے فائدہ اٹھایا۔ اس قرآن کے ذریعے وہ چاند سورج پر ٹہلائے، لیکن آج ہم غور و فکر کریں کہ ہم نے اس کے ذریعے کیا حاصل کیا۔ ہم یہاں پر بھی سنتے ہیں، 5 وقتہ نماز میں بھی کلام مجید سنتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم پیچھے کیوں ہیں؟ ہم لوگوں سے زیادہ اس سے فائدہ جو ہے غیر مسلموں نے اٹھایا۔ قرآن مجید تب بھی وہی تھا کہ جب حضور علیہ السلام کے زمانے میں 313 صحابہ کرام اس کو دل سے مانتے ہوئے ہزاروں سے بھڑ جاتے تھے۔ ان کا عقیدہ بھی اسی قرآن مجید پر تھا، اس کے علاوہ نہیں تھا، یہی قرآن مجید تھا۔ ان کا عقیدہ اسی قرآن مجید کو مانتے ہوئے یہاں تک بھی تھا کہ وہ تلواروں کی جگہ کھجور کی ڈنڈیوں سے لڑتے تھے۔ لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ اپنے کو ہم کس پوزیشن میں دیکھتے ہیں؟ آج اس کا حساب لگائے۔ قرآن مجید تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا بیان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میری اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے تو میں اس کو قرآن مجید میں تلاش کر لوں۔ قرآن مجید کوئی عام کتاب نہیں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے غور و تدبر کرنا پڑے گا۔ ابھی الجامعۃ القادریہ میں بغداد کے ایک اچھی بھائی وہ عربی میں رہتے ہیں، ہم تو کمی سمجھ رہے تھے، ان کی ہم تو اردو بولتے ہیں، لیکن ایک بات ان کی بہت اچھی سمجھ میں آئی، انہوں نے قرآن مجید سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا۔ انہوں نے بتایا عربی میں وہ کہ مقلدین جو ہوتے ہیں، اگر سامنے حدیث بیان کرو یا کوئی روایت بیان کرو کہ حضور کی عظمت یہ ہے، حضور علم غیب جانتے ہیں، حضور یہ جانتے ہیں، حضور اللہ رب العزت کے اتنے خوب بندے ہیں، تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو حدیث کو نہیں مانتے، حدیث کو کہہ دیتے ہیں یہ ضعیف ہے۔ اصل میں حدیث میں بھی کچھ مرتبے ہوتے ہیں، کچھ حدیث ضعیف ہوتی ہیں، کچھ قوی ہوتی ہیں، یعنی کسی کو مانا جاتا ہے، کسی پر عمل نہیں کیا جاتا ہے۔ تو غیر مقلدین جو ہوتے ہیں، جو حضور کی عظمت کے منکر ہوتے ہیں، تو وہ بہانہ کر دیتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے کہ یہ حدیث جو بیان کر رہے ہیں وہ ضعیف بیان کر رہے ہوں۔ لیکن انہوں نے شیخ صاحب نے کہا کہ جب قرآن مجید میں اگر غور و تدبر کر لیا اور قرآن مجید سے حضور کی عظمت کو آپ نے ثابت کر دیا تو ماننے پر وہ بھی سر تسلیم ہم کریں گے۔ تو قرآن مجید کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غور و تدبر سے پڑھا جائے، صرف اس حد تک محدود رکھنا قرآن مجید کو کہ ہم پر قرآن مجید ہماری امت مسلمہ میں نازل ہوا ہے، یا ہم قرآن مجید ایک ختم کر دیتے ہیں، ایک کلام مجید رمضان میں مکمل کر دیتے ہیں، یہ کوئی شاباشی کا کام نہیں۔ قرآن مجید جو کہہ رہا ہے، قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو جو تم کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں؟ قرآن مجید ہم سے کہہ کچھ رہا ہے اور ہم کر کچھ رہے ہیں۔ قرآن مجید بھی کہہ رہا ہے کہ نماز کرو،
دل میں جھانک کر دیکھو ہم کتنی نماز قائم کر رہے ہیں۔ وآتوا الزکاۃ بھی کہہ رہا ہے، زکوٰۃ کا بھی حکم دے رہا ہے۔ قرآن مجید یہ بھی فرماتا ہے کہ ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، کہ فضول خرچی نہ کرو، اللہ رب العزت فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ آج دیکھا جائے اس امت مسلمہ کے حال کو تو میرج ہالوں میں جب ٹیبل کے نیچے جو گوشت اور ہڈیوں کا جو انبار لگا ہوا ہوتا ہے، جب اس کو دیکھا جاتا ہے تو دل میں ایک بات آتی ہے کہ اگر یہ فضول خرچی نہ ہوتی تو جتنی یہ فضول خرچی ہوئی ہے، جو ٹیبل کے نیچے یہ کھانا پڑا ہے، اگر سب کو جمع کیا جائے پورے ہوٹل کے تو کئی غریب بیٹیاں اس میں نکل جائیں۔ کئی غریب بیٹیاں کہ جن کے اسباب مہیا نہ ہونے کی وجہ سے شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، وہ اس کھانے کی بدولت جتنا کہ کھانا برباد ہوا ہے اتنے کھانے میں وہ نکل جاتے ہیں۔ یہ امت مسلمہ کا حال ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر، کہ آپ سے محبوب وہ جوا اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، فرما دیجئے اس میں بڑا گناہ ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید ہر بندے کی رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف، وہ بندے کے اوپر اس کو کتنا مانے۔ قرآن مجید آج دیکھا جائے ہمارے نوجوانوں کو سمجھایا جائے کہ آپ گندی صحبتوں میں نہ بیٹھو، آپ بری جگہ پر نہ بیٹھو، شرابیوں کے ساتھ نہ بیٹھو، جواریوں کے ساتھ نہ بیٹھو، تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت ہم بیٹھتے ہی ہیں، صرف ہم کھیلتے نہیں ہیں۔ ہم شرابیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم پیتے نہیں ہیں۔ ہم گالی گلوچ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم گالی گلوچ بکتے نہیں ہیں۔ لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ وہ دن قریب ہے کہ جس دن کہنا پڑے گا ان کو کہ یا لیتنی لاتخذت فلانا خلیلا، کہ اے کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، میں نے فلاں کی صحبت کو اختیار نہ کیا ہوتا۔ صحبت کا اثر جتنی جلدی ہو جاتا ہے اس کا اندازہ حضور کی اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ صحبت کا اثر حق ہے، اور اس کی مثال حضور نے یہ دی کہ اگر کوئی شخص عطر فروش کی دکان میں جائے اور عطر نہ بھی لگائے تب بھی اس کے کپڑوں میں مہک آتی ہے، اور اسی طریقے سے کوئی شخص بری صحبت میں بیٹھے تو وہ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص کوئلے کی دکان میں جائے، کوئلے کا کارے نہ کرے تب بھی اس کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے صحبت کا اثر۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید پر عمل کیجیے۔ قرآن مجید پر اگر عمل کیا ہوتا تو آج جو امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے ارتداد کا، یعنی ہماری بیٹیاں، مسلم بیٹیاں جو آج کافروں کے ہاتھ میں اپنے ہاتھوں کو دیتی ہوئی نظر آتی ہیں، تو یہ نہ ہو۔ قرآن مجید نے تو صاف واضح فرما دیا ہے بالکل کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہ محبوب اپنی بیوی، اپنی بیٹی اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب یہ باہر کو نکلا کریں تو اپنی گھونگھٹ کو لٹکا لیا کریں، یہ قریب ہے اس سے کہ ان کی پہچان ہو جائے اور ان کو تکلیف نہ دی جائے۔ آج جو بچنے کا آلہ تھا بیٹی کا، مسلم بیٹی کا، یعنی پردہ کرنا، اس کو تو پس پشت ڈال دیا ہے۔ آج جس کی وجہ سے مسلم بیٹی کی پہچان ہوتی کہ یہ کوئی مسلم شہزادی ہے، اس کو تو پس پشت ڈال دیا ہے۔ اگر کوئی ڈالتا بھی ہے، کوئی برقع اوڑھتا بھی ہے تو آج وہ فیشن بن چکا ہے، اس پر کسی پر لکھا ہوتا ہے رانی، کسی پر شہزادی، یہ اس کو فیشن بنا لیا ہے۔ اگر یہ مسلم بیٹی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلتی تو آج ان کا یہ حال نہ ہوتا، آج در بدر نہ پھرتی، آج کافروں کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ دیتی ہوئی نظر نہ آتی۔ اگر قرآن پر عمل کرتی تو آج یہ حال نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس بیٹی کی طرح ہوتی کہ جس کے بارے میں حضرت سلیمان جزوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو دلائل الخیرات کے مصنف ہیں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم تفریح کے لیے نکلے اپنے دوستوں کے ساتھ، جب تفریح کے لیے نکلے تو نماز عصر کا وقت ہو گیا تو سوچا کہ نماز عصر کو ادا کر لیا جائے۔ نماز عصر کو ادا کرنے کے لیے ایک کنویں کے پاس گئے پانی تلاش کرنے، تو کنویں کا پانی جو تھا وہ گہرائی میں تھا تھوڑا۔ جب برابر میں دیکھا آس پاس تو دیکھتے ہیں کہ ایک جھونپڑی نظر آ رہی ہے کہ اس میں ایک بیٹی ہے 8-9 سال کی۔ اس بیٹی کو، وہ بیٹی خود آئی دیکھ کر ان لوگوں کو اور کہا کہ بابا کیا کام ہے؟ تو حضرت سلیمان جزولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بیٹی سے کہا کہ بیٹی ہم کو نماز پڑھنی ہے، نماز عصر پڑھنی ہے، اور سورج ڈھلتا جا رہا ہے، غروب ہوتا جا رہا ہے اور پانی بہت نیچے ہے،
گھر سے ہمیں ڈول لا دو، رسی لا دو تاکہ ہم پانی نکال کر وضو کر لیں۔ تو آپ فرماتے ہیں، تو وہ لڑکی بولتی ہے کہ ڈول اور رسی کی کیا ضرورت ہے، ابھی نکال دیتی ہوں۔ اس لڑکی نے کنویں کی طرف کو منہ کیا اور اپنے لب ہلائے اور اس میں تھوکا تو وہ کنویں کا پانی جو تھا جوش مارتے ہوئے اوپر آ گیا۔ اس سے وضو کر لیا، وضو کرتے ہی جیسے حضرت سلیمان جزولی اور آپ کے ساتھی نپٹے، وہ پھر پانی جو تھا اندر چلا گیا۔ تو حضرت سلیمان جزولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیٹی سے کہا کہ بیٹی تم سے عرض کرنا چاہتا ہوں، بات یہ ہے ہم نماز پڑھ لیں، تم سے دو باتیں ہیں، تم رک جانا اتنی دیر۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو بیٹی سے کہا بیٹی یہ بات ہے کہ تم نے پھونک ماری اور کچھ لائے اور پانی پر اڑایا۔ تو بیٹی کہتی ہے اس میں تو بات نہیں ہے، میں نے بس حضور درود شریف کی تھی اور یہ پانی نکلا۔ تو حضرت سلیمان جزولی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں درود تو ہم بھی پڑھتے ہیں، درود شریف ہم بھی پڑھتے ہیں، پھر یہ نہیں ہوتا، ہمارے کرنے سے ایسا نہیں ہوگا۔ کہا کہ ایسا تو نہیں، درود شریف پڑھا میں نے بھی ہے، آپ بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن فرق اتنا ہے بابا کہ زبان کا فرق ہے کہ میرے باپ نے کبھی بھی مجھ کو حرام لقمہ نہیں کھلایا اور کبھی جھوٹ بولنا نہیں سکھایا۔ وہ بیٹی تھی، اگر ان بیٹیوں کے نقش قدم چلا جائے تو آج یہ امت مسلمہ کا جو سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے ارتداد کا، یہ دبتا ہوا نظر آ جائے گا۔ امت مسلمہ اگر قرآن کو اپنا رہنما مان لے تو بہت جو ہمارے معاشرے میں یہ برائیاں پیدا ہو چکی ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گی۔ آپ سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے برادر کبیر اس بستی کے لوگوں کو چلا رہے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں، آپ اپنا ہر کوئی اپنی ذمہ داری ایسی ہی سمجھیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر اور آگ ہے، جس کا ایندھن آگ، جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے، اور اس پر ایسے فرشتے ہیں جو رب العزت کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وہی کرتے جو اللہ رب العزت کو حکم دیتا ہے۔ عجیب حضرت قرآن اتنا یہاں پر اندازہ نہیں لگا سکتا کہ جب حضرت نے بتایا 20 میں سے آگے کیا، آج 3 سال ہو چکے ہیں اور ابھی جو پورے 2 پارے مکمل نہیں ہو پائے۔ اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ ایک بات آپ دے رہے ہیں اور اپنے بچوں کو تو آئینہ دیجیے، اسے بجائے ڈالنے حاصل